حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بابرکت صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کا تعلق فارس کے علاقے سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں رزوبہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام زرخشاں تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب یعنی مجوسی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، اپنا آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل عراق، وہاں سے ترکی تک کا سفر کیا، پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سیدنا سلمان فارسی کو بلا کر کہا، میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب میرے بعد آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا، اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ ایک دن درخت پر چڑھ کر کام کر رہے تھے، ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو قبیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قباء میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکے سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چند دنوں کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ ایک علاقے میں پہنچے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور جنازے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل پشت پر موجود تھے اور مشاہدہ کر رہے تھے کہ میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا ہلکا سا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہو تو اس قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی کا مرحلہ تھا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس پر مہاجرین نے کہا، سلمان ہمارا ہے۔ انصار نے سنا تو یہ کہا، سلمان ہمارا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اس لیے سلمان کو مہاجرین یا انصار کی بجائے اہل بیت میں شمار کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مدائن کی گورنری پر سرفراز ہوئے۔ چونکہ سلمان فارسی مقربین بارگاہ نبوی میں سے تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدنا سلمان فارسی گئے تو آپ ایک گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ سیدنا سلمان فارسی کو دیکھ کر آپ نے وہ گدا چھوڑ دیا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کی فیاضی اور اتفاق بھی فی سبیل اللہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں وصف تھا۔ جو کچھ آپ کو تنخواہ ملتی وہ کل کی کل مستحقین میں تقسیم فرما دیتے، خود چٹائی بن کر معاش پیدا کرنے کی کوشش کرتے، چٹائی کی آمدنی کا 1/3 حصہ صرف اپنے پاس رکھتے اور باقی تمام کا تمام صدقہ و خیرات کر دیتے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں آپ بیمار ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کرنے گئے تو رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو عبداللہ، رونے کا کون سا مقام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ان کو حوض کوثر پہ ملو گے، بچھڑے ہوئے ساتھیوں کی طرح ملاقات ہوگی،
خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا۔ یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ ہی مجھے دنیا کی کوئی حرص اور لالچ باقی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ